ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ عافیت والی لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ محترم ناظرین، آج جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس عمل کے بہت سارے فوائد اور خصوصیات ہیں۔ اس عمل کے ذریعے سے آپ جادو کا توڑ کر سکیں گے۔ اس عمل کے ذریعے آپ جنات کو دفع کر سکیں گے، اور اس عمل کے ذریعے آپ نظر بد کا علاج کر سکیں گے۔ اس عمل کے ذریعے آپ بندشوں کا خاتمہ کر سکیں گے، چاہے وہ بندشیں صحت کے اعتبار سے ہوں، چاہے وہ بندشیں معاشی بندشیں ہوں، معاشرتی بندشیں ہوں، کسی بھی اعتبار سے ہوں تو آپ ان کا علاج کر سکیں گے۔ تو محترم سامعین اور ناظرین، آج کی یہ ویڈیو انتہائی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اور آپ کے لیے انتہائی فائدہ مند ہوگی۔ یہ عمل اس سے قبل شاید ہی آپ نے سنا ہو۔ آپ نے اس عمل کو پوری توجہ اور دھیان سے سننا ہے اور ایک ایک چیز کو غور و فکر کے ساتھ دیکھنا ہے، اور پھر اسی طرح سے اس پر عمل کرنا ہے تاکہ آپ کو مکمل طور پر اس عمل کا فائدہ حاصل ہو سکے۔ ہم جلد بازی میں یہ کرتے ہیں کہ ویڈیو کو سکپ کیا، دیکھا اور عمل کا پتہ نہیں چلتا، نہ اس کی برکات ہمیں محسوس ہو سکتی ہیں اور نہ ہم بھرپور فائدہ لے سکتے ہیں۔ تو اس لیے مکمل طور پر عمل کو سنیں، توجہ سے، دھیان سے، پہلے سیکھیں، پھر اس پر عمل کرتے ہوئے اس کو اپنے مقصد میں لائیں، اس کو اپنے فائدے میں لائیں اور اس سے مکمل طور پر آپ فائدہ حاصل کریں۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ کو پسند آتی ہے تو لائک کا بٹن لگا ہوا ہے، اس کو لائک کر دیں تاکہ ہماری ویڈیو مزید لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو سب سے پہلے آپ سبسکرائب کر لیں، اس کے بعد باقی ویڈیو دیکھیں۔ آئیے چلتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل کیا ہے؟ آپ نے بارش کا پانی لے لینا ہے، اور پانی ایسا ہونا چاہیے بارش کا وہ چھت کا پانی نہ ہو، بلکہ آپ نے کوئی برتن بالکل خالی جگہ پہ رکھنا ہے اور ڈائریکٹ بارش کا پانی اس برتن میں جمع ہو۔ اس اعتبار سے آپ نے پانی کو جمع کر لینا ہے، اور پھر جب آپ کے پاس بارش کا پانی ہو گیا تو آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ اب عمل کے طریقے ہیں دو۔ ایک عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے لیے اور اپنے گھر کے لیے کر رہے ہیں اور آپ عامل بھی نہیں ہیں، صرف آپ عام بندے ہیں اور اپنے گھر کا علاج کرنا چاہتے ہیں اور اپنے گھر میں ہی استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ عمل پہلا آپ لوگوں کے لیے ہے، ایسے لوگ جو خود عامل نہیں ہیں۔ ایسے لوگ وہ برتن جو پانی انہوں نے بھرا ہوا ہے وہ پانی اپنے سامنے رکھ لیں، اور اس پانی پر سب سے پہلے درود ابراہیمی انہوں نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس پہ دم کرنا ہے۔ ساتھ نیت رکھنی ہے کہ تمام طرح کے جادو، جنات، نظر بد، بندشوں کا خاتمہ ہو۔ 100 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اس پہ دم کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ مع بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اس میں پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے 101 مرتبہ، یہ بھی آپ نے اسی نیت کے ساتھ دم کر دینی ہے پانی پہ۔ اور اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے سورہ اخلاص 101 مرتبہ، اسی نیت کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے، دم کر دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فلق پڑھنی ہے 101 مرتبہ، وہ بھی پڑھ کے اسی نیت کے ساتھ دم کر دینی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے سورہ ناس پڑھنی ہے 101 مرتبہ اور اس پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ اس کے بعد یہ والا درود شریف جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 101 مرتبہ پڑھ کے آپ نے اس پہ دم کرنا ہے۔ درود شریف یہ ہے: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ یہ درود شریف آپ نے پڑھنا ہے اور پڑھ کر اس پر دم کر دینا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے سورہ انشقاق 7 مرتبہ پڑھنی ہے اور اس پانی پر دم کر دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ ضحیٰ یہ بھی پڑھنی ہے 101 دفعہ اور پانی پر دم کر دینی ہے۔ یہ آپ کا عمل ہو گیا جو آپ نے اپنے گھر میں کرنا ہے۔ اس کی برکات یہ ہوں گی کہ آپ کی کوئی لا علاج سے لا علاج بیماری ہے، یا جنات ہیں، یا جادو ہے، یا نظر بد ہے، انشاءاللہ اس کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس پانی کو پینا بھی ہے، اور اگر کسی جگہ پر، پاک جگہ پر جا کر اگر کوئی بہت زیادہ بیمار ہے تو اس کو یہ پانی تھوڑا سا ڈال کر اس میں مزید پانی مکس کیا جا سکتا ہے، اس سے غسل کروا دیں، لیکن جگہ کا پاک ہونا اور اس میں انتہائی احتیاط ہے، احتیاط ضروری ہے۔ انشاءاللہ اس سے فوری اثر ہوگا۔ اور اسی طرح جو جناتی مریض ہے اس پر آپ نے چھینٹے اس کے منہ پہ مارنے ہیں، اس کے کانوں میں 1-1 2-2 ڈراپ رات کو سوتے وقت ڈال دینے ہیں اور پلانا بھی ہے۔
اسی طرح آپ نے لاعلاج جو امراض کا شکار لوگ ہیں، یہ بے شمار وہ دوائیاں استعمال کر چکے ہیں، ان کو افاقہ نہیں ہو رہا، تو ایسے لوگوں کے لیے آپ نے مستقل طور پر کرنا یہ ہے کہ آپ نے ان کو پانی، وہ عمل تھا جو ان لوگوں کے لیے جو از خود گھر میں علاج کرنا چاہتے ہیں اپنے ہی گھر کا، تو اور یہ مکان کے اپنے کونوں میں بھی اس کے چھینٹے روزانہ کی بنیاد پر مار دیے کریں۔ 41 دن تک یہ پانی پلایا جائے گا اور اس کو آپ سٹور بھی کر کے رکھ سکتے ہیں، جب بھی کوئی بیمار ہو اس کو پلائیں، انشاءاللہ شفائے کاملہ نصیب ہوگی۔ اور گھروں سے شیاطین کو بھگانے کے لیے بھی گھر میں اس پانی کا چھڑکاؤ احتیاط کرتے ہوئے مکان کے کونوں میں چھڑکا جائے تو انشاءاللہ شیاطین جنات بھی دفع ہو جائیں گے۔ اب آتے ہیں اس عمل کی طرف جو عاملین حضرات ہیں جو دوسروں کا علاج کرنا چاہتے ہیں، دوسروں کو علاج کے لیے، تو ان کے لیے عمل کا طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہے۔ چیزیں ساری یہی ہیں، انہوں نے پڑھنا یہی کچھ ہے، لیکن اس میں انہوں نے ایک چیز اور ایڈ کرنی ہے، وہ ہے سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ کو بھی وہ پڑھیں گے ایک ہی مرتبہ، چونکہ اس کی تعداد زیادہ نہیں ہو سکتی، تو ایک مرتبہ سورہ بقرہ پڑھ کر اس پر دم کریں گے، اور باقی جو چیزیں ہیں ان کی تعداد ان کی 313 ہوگی۔ پہلے عمل میں ہماری تعداد 101 تھی جو عام لوگوں کے لیے تھا، اگر عاملین علاج آگے کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو دم کر کے دینا بھی چاہتے ہیں، تو اس میں ہر چیز کی تعداد سوائے سورہ بقرہ کے 313 ہوگی، اور سورہ انشقاق اور سورہ ضحیٰ وہ بدستور 101 مرتبہ ہی پڑھیں گے، چونکہ یہ 313 مرتبہ پڑھنا تھوڑا ان کے لیے مشکل ہوگا، اس لیے سورہ انشقاق اور سورہ ضحیٰ کو وہ صرف اور صرف 101 مرتبہ پڑھ لیں، اور باقی جتنے بھی اعمال ہیں جو بتلائے گئے ہیں ان کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ بقرہ ایک دفعہ پڑھنی ہے، تو پڑھ کر پانی پر اس نیت سے دم کر لیں کہ یہ پانی جو بھی پیے، جادو جنات نظر بد کا مریض اس کے تمام مسائل حل ہو جائیں، تمام کے تمام جادو جنات نظر بد اور بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے، تو انشاءاللہ العزیز 41 دن تک اس کو یہ پینے کے لیے دیں، تو اللہ رب العزت اس کو شفائے کاملہ نصیب فرمائیں گے۔ کوئی بھی کسی بھی قسم کا جادو ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گا، کسی قسم کے بھی جنات ہوں گے تو انشاءاللہ اس کو چھوڑ دیں گے، جس طرح کے بھی امراض ہوں گے تو وہ امراض انشاءاللہ ختم ہو کر وہ بندہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، صحت مند ہو جائے گا۔ اور یہ عمل اگر آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کو دوسروں تک پہنچائیں گے جتنا زیادہ، تو اتنا ہی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کنجوز ہیں، اپنے ہی تک محدود رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر فائدہ کے امکانات کم ہوتے ہیں، اس لیے جب بھی کوئی اچھی بات ملے تو اس کو دوسروں تک پہنچانے کی صحیح اور کوشش کرنی چاہیے۔ آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ابھی پھر کہتا ہوں کہ اس کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کا اگر ابھی تک لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ روحانی اور جسمانی بیماریوں سے عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔